حاضرین گرامی محترم، میں نے جس مقدس آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اس میں روزوں کی تاریخ اور ہسٹری بیان فرما رہا ہے اور روزے فرض کرنے کی وجہ اور علت کو ذکر کر رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، خوف خدا والے، تقوی والے بنو۔ اس آیت پاک کے اندر بتایا گیا کہ رمضان کے روزے صرف مسلمانوں ہی پر نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام جتنے دنیا میں تشریف لائے ان کی امتوں پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ رمضان کے نہیں بلکہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ رمضان میں تھے یا غیر رمضان میں تھے یا کتنے مہینے بھر کے تھے کہ چند دنوں کے تھے، اس میں اختلاف رہا ہے، لیکن روزہ ہر امت پر کسی نہ کسی شکل میں لازم اور واجب رہا ہے۔ جیسے کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے رمضان ہی کے روزے فرض کیے تھے، لیکن بنی اسرائیلیوں نے جب گرمیوں میں آیا تو انہوں نے سوچا یہ گرمی میں تو بہت حالت جام ہو رہی ہے، بہت بھوک پیاس لگ رہی ہے اور بڑی تکلیف ہو رہی ہے، لہذا اس کو ٹرانسفر کر دیا جائے دوسرے موسم کے اندر، اور جرمانے میں پینلٹی کے طور پر ایکسٹرا 10 روزے رکھ لیں گے، لہذا 40 روزے رکھنا شروع کر دیے۔ اب پھر ان میں سے بادشاہ کی طبیعت خراب ہوئی، اب راجا جی کی طبیعت خراب ہوئی تو انہوں نے بھی منت مان لیے کہ اگر میں اچھا ہو گیا تو 10 دن کے روزے ایکسٹرا کر دوں گا۔ اب اچھا ہو گیا وہ، تو اب اس نے بھی 10 دن کے روزے پلس بڑھا دیے، 40 سے 50 روزے۔ اب 50 روزے رکھنے کے لیے گرمی میں تو لفڑا تھا، اس لیے دوسرے موسم میں انہوں نے منتقل کیا۔ سردی میں بھوک کے مارے بے حال ہوتے تھے، اس لیے انہوں نے موسم بہار کے اندر روزوں کو فکس کر دیا اور اس طور پر 50 روزے انہوں نے رکھنا شروع کر دیے۔ دین شریعت اپنی جائیداد نہیں ہے جس میں اپنی مرضی کے حساب سے کچھ بھی کاٹ چھاٹ گھٹا بڑھا کیا جا سکے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی لوگ روزہ رکھ رہے ہیں۔ 10 محرم کو عاشورہ کے دن سرکار نے فرمایا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہا اس وقت ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی امت اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی تھی اور مصر سے وہ نکل کر سمندر کے پار ہوئے تھے 10 محرم کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خصوصی انعام ہوا تھا، تو سرکار فرماتے ہیں کہ نحن احق بہم بموسیٰ، کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہے ان یہودیوں سے بڑھ کر، اس لیے ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن یہودیوں سے امتیاز پیدا کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا جائے یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ تو پہلے یہ عاشورہ کا روزہ فرض ہوا تھا، رمضان کے روزے مسلمانوں پر فرض نہیں ہوئے تھے۔ پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما لی، دوسرا سال ہوا، 10 شوال کو رمضان کے روزے کی فرضیت نازل ہوئی اور روزے رمضان فرض ہوئے، جس کے پیچھے اللہ نے یہ علت بیان فرمائی لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اللہ کا خوف بندے میں اتنا سما جاتا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی محبت بندے کے ذہن و فکر و دل و دماغ پر ایسے حاوی ہو جاتی ہے کہ گویا بندہ پورے طور پر اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر ہو کر کھانے پینے اور نفسانی ضروریات سے بھی پرہیز کرتا ہے۔ روزہ نام ہی ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک
کھانا نہیں، پینا نہیں اور قربت وغیرہ بھی نہیں کرنا، یہ سب کا نام ہے روزہ۔ تو جو اللہ کے واسطے حلال، طیب، پاک، جائز کھانے کی چیز، پینے کی چیز وہ اپنے لیے حرام کر لے، رک جائے، اس سے باز آ جائے، دن بھر بھوک پیاس کو برداشت کر لے، لیکن ایک قطرہ پانی حلق سے نیچے نہ ڈالے، ایک لقمہ دانہ جو حلق سے نیچے نہ اتارے، تو جو اللہ واسطے حلال، پاک، طیب اور زندگی کی ضروری چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے کہ بغیر پانی کے انسان جی نہیں سکتا، بغیر کھانے کے انسان جی نہیں سکتا، اور یہ کھانے پینے کے لیے تو اتنا سب کچھ دنیا کے اندر کرتب بازی کرتا ہے انسان، کسی کی گردن مروڑ رہا ہے تو اس لیے تاکہ میں اچھا کھاؤں پیوں، کسی کا حق مار رہا ہے اس لیے تاکہ میں اچھا عیش و آرام میں رہوں، کسی کے بارے میں کچھ اگر غلط کام کر رہا ہے تو صرف اس کے پیچھے مقصد یہ رہتا ہے کہ میں سکھ چین سے رہوں، میں ساری عیش و آرام سے رہوں۔ لیکن جب اللہ واسطے انسان وہ سارے عیش و آرام چھوڑ دے رہا ہے، کھانے پینے کی چیز جو زندگی کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ چھوڑ دے رہا ہے، تو وہ گویا یہ عہد کر رہا ہے، یہ باڈی لینگویج کے طور پر وہ ایک اعلان کر رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ واسطے جب حلال، پاک، طیب، ضروری اہم چیزوں کو چھوڑ سکتا ہوں تو میرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں اس کی حرام کی ہوئی چیزیں، اس کو ناراض کرنے والی چیزیں، اس کو پسند نہ آنے والے کام یہ ضرور چھوڑ دوں گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا اور حرام چیزوں سے پرہیز نہیں کیا، چگلی سے پرہیز نہیں کیا، گناہوں سے پرہیز نہیں کیا، تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ اس کا روزہ بیکار ہے۔ جو روزہ تو رکھ لے لیکن حرام کاموں سے توبہ نہ کرے، حرام کاموں سے بچے نہ، غلط کاموں سے باز نہ آئے، تو ایسے گنہگار روزے دار کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ بھوکا رہے، پیاسا رہے، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حضور بھی بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ مقصد ہے روزے کا کہ انسان گناہوں سے باز رہے، نیک راہ پر چلے اور نیکیوں کو اختیار کرے، نیکیوں کا خوگر اور عادی بنے۔ اس لیے یہ روزہ رکھا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو عورتوں کے بارے میں یہ گزارش کی گئی، سرکار ان کو روزہ بہت زور سے لگ گیا، بہت زور کی بھوک لگ گئی، بہت زور کی پیاس لگ گئی، بہت برے حال ہو گئے، گشی پر گشی آ رہی ہے، بے ہوشی پر بے ہوشی ہو رہی ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں وہ دونوں اور لڑکیوں کو پیش کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو قے کراؤ۔ جب الٹی کرائی گئی تو گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ کہا رے گوشت تو کھایا بھی نہیں تھا سحری میں، پھر یہ کہاں سے نکلے؟ سرکار نے فرمایا انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت کی ہے، اپنے مسلمان بہنوں کی غیبت کی ہے، چغلی کی ہے۔ غیبت کرنا اپنے مسلمان مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ انہوں نے حلال چیزوں سے تو روزہ رکھ لیا اور حرام چیزیں کھاتی رہی، اللہ کو ان کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قولاً بیان کر کے سمجھایا اپنی امت کو، وہی عملاً بھی پریکٹیکل کر کے بھی بتا دیا کہ ایک خاص مقصد روزے کا ہے کہ انسان نیک بن جائے، برائی چھوڑ دے، بری باتوں سے دور رہے۔ اگر روزہ رکھتے ہوئے برے کام کرتا ہے تو اس کے روزے کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ تو اب یہ روزے کا مقصد اصلی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے جو اولین طور پر فرض فرمائے تھے بڑے سخت تھے اس کے قانون۔ بنی اسرائیلیوں پر روزہ ایسا تھا جیسے سورج ڈوبتے سے ہی جو افطاری ہے وہی سحری ہے، جتنا کھانا ہے کھا لو، اور جہاں جھپکی لگی نیند آئی اس کے بعد روزہ اسٹارٹ۔ فجر کے وقت تک کے رکنے اور کھانے پینے کی اجازت بھی نہیں تھی، قربت اور جماع کی اجازت بھی نہیں تھی، ساری بندشیں تھی۔ ویسا کڑک روزہ یہ امت پر لاگو ہو گیا تھا شروع میں۔
حضرت سرمع ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے محنت کش اور مزدوری کرنے والے اور جفا کش آدمی تھے. دن بھر انہوں نے کام کیا, رات کو آئے, بیوی کو کھانے پکانے کی چیز دی. پہلے کے دور میں اتنے ایسو آرائش نہیں تھی کہ سال بھر اور مہینے کا اناج کرانہ گھر میں رکھا ہو. لوگ محنت کرتے, کچھ کماتے, پھر جاتے, اس کا راشن پانی لے کر گھر میں آتے تو روز ان کا چولہا جلتا تھا. انہوں نے بیوی کو کھانے پکانے کے لیے دیا. بیوی محترمہ ان کی بنا ہی رہی تھی کہ تھکے ہارے دن بھر کے تھوڑے لیٹے, کیا جھپکی لگ گئی, آنکھ لگ گئی. کھانا تیار ہو کر آیا, جگایا گیا, کہا رے اب تو روزہ چالو ہو گیا, اب میں کھا نہیں سکتا. نہیں کھایا. دوسرے دن وہی مشقت اور محنت کی وجہ سے گش آ گیا, چکر آ گیا, بے ہوش ہو کر گر پڑے. سرکار تک اطلاع دی گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بے چین ہوا. محبوب کو تکلیف ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا کہ میرا محبوب دکھی نہیں ہونا چاہیے, اس لیے ارشاد فرما دیا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. کھاؤ پیو رمضان کی راتوں میں طلوع فجر صادق تک, صبح صادق تک کھاتے رہو. یعنی جہاں صبح صادق ہوئی کھانا بند ہو جانا چاہیے. صبح صادق ہونے کے بعد بھی اگر کوئی ایک لقمہ بھی کھا رہا ہے, بھول سے بھی کھا رہا ہے, تو روزہ گیا. جان بوجھ کے کھایا تو روزہ تو گیا. ساتھ میں کفارہ 60 روزے رکھنا پڑیں گے اور ایک قضا 61 روزے رکھنا پڑیں گے. جان بوجھ کے اگر کبھی صبح صادق کے بعد اس نے پانی پی لیا ایک گھونٹ, کھانا کھا لیا ایک گھونٹ, تو یہ حال ہوگا, کفارہ بھی اور قضا بھی لازم آئے گا. لیکن نادانی میں کھاتا رہا, چرتا رہا اور دھیان ہی نہیں کیا کہ کہاں مؤذن صاحب نے اعلان کیا, کہاں ہمارے حاجی محی الدین صاحب کا اعلان ہوا, کچھ توجہ نہیں ہے, بس چل رہا ہے اور وہاں ہو گئی فجر کا وقت ہو چکا ہے. تو اب بھلے ہی اس کے اوپر کفارہ 60 روزے نہیں, لیکن وہ اس دن کا تو روزہ اس کا برباد ہوا. ایک اس دن کے بدلے میں قضا رکھنا اس کو ضروری رہے گا. دن بھر وہ بھوکا رہے, پیاسا رہے, کچھ بھی کرے, کیسا بھی کرے, اس کا روزہ اسٹارٹ ہی نہیں ہوا. گاڑی اسٹارٹ نہیں ہوئی تو آگے بڑھے گی کہاں سے, ہے نا. تو یہ ہے کہ روزہ رکھو تو وہ آخر کے اندر اتنا بالکل اتپات مچاتے ہیں کہ اللہ اکبر, جیسے اخیر میں اگر کبھی 2 گھونٹ پانی نہیں پئیں گے تو یہیں مر جائیں گے. ہاں ارے صاحب 5 منٹ باقی ہے, اتنا کہہ دیا ادھر مچا لے, جتنا پورا مٹکے میں منڈی گھسا لے, لیکن وہ نہیں کرتا. جب ہو گیا بھئی ختم ہو گیا, نیت کر لو, روزے کی نیت باندھ لو, اس کے بعد پھر دوڑتے ہیں. ارے یہ کیا کر رہے ہو تم, کیوں ادھم مچا رہے ہو؟ ٹائم تھا تو وقت کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ روزے کے اندر وقت کی قدر کا بھی اہتمام ہوتا ہے اور ٹائم ٹو ٹائم انسان کو کیسے چلنا چاہیے یہ سب بھی پتا چلتا ہے, اور کب کیا کرنا چاہیے, کب کھانا چاہیے, کب رکنا چاہیے, کب نہیں کھانا چاہیے, ساری چیزیں سسٹم اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے. بندے میرے سسٹم کے تحت چلے. یہاں تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. زندگی تو بالکل ویران اور اجاڑ بنا کے رکھے ہو. کہیں کوئی وقت کی پابندی نہیں. شادی بولیں گے 11 بجے لگے گی اور 1 بجے نہ نماز پڑھتا دولہا نہ باراتی, بلکہ بیچارہ وہ قاضی جو یہ نکاح پڑھانے والا ہے اس کی بھی نماز برباد ہو جاتی. اتنے کون سا نیک کام کرو, بولے نہیں جوال میں نکاح نہیں لگنے کو نہ. ابے جوال کی اولاد, ہاں یہاں نمازیں برباد ہو رہی ہے لوگوں کی, اتنی نحوست ہے, وہ وہاں رشتے کے اندر پہنچ رہی ہے, وہ نہیں سمجھ میں آ رہا. بولے جوال میں نہیں نکالنا, تو پھر جوال سے پہلے لے کر آ جا. کس نے باندھ کے رکھا تھا اس کو؟ ہاں تو یہ سارے آج کل مسلمانوں کے اندر, غیر مسلموں کے اندر اتنا معاملہ ہے کہ جو ان کا بمن تتھی بتا دے گا, وہ تتھی, وہ سیکنڈ, وہ منٹ ان کا ٹلنا نہیں چاہیے. اس میں پھیرے لگنا ہے, یعنی لگنا ہی لگنا ہے. اور مسلمانوں کے اندر تو کوئی حساب نہیں, کب کی شادی کب لگ رہی ہے. دولہا تو بالکل مہاراجا, ارے مہاراجا سے مہاراجا, اس کا دولہے کا جو کیا کہتے ہیں وہ رہتا ہے بہنوئی, ٹائم پر ایسا غائب ہو جائے گا جیسے گدھے کے سر سے سینگ. ڈھونڈتے رہ جاؤ, نہیں ملے گا. کبھی بیٹھ گیا بیچارہ یہ اسٹیج پر تو پھر
जिंदगी भर के लिए नाराजगी, 2 मिनट नहीं रुक सकते थे क्या? अबे तो गया काहे को 2 मिनट के लिए, यहीं रहना था ना, इसीलिए तो आया है। हाँ, साल 6 महीने से तो तारीख बता दी गई थी। तो टाइम पर बिल्कुल सब डंडी मारते हैं। तो वक्त की अहमियत नहीं समझोगे तो वक्त नहीं कटता, वक्त काट के छोड़ता है। हाँ, वक्त की अहमियत जानो। तो ये आखिर वक्त के अंदर जो दौड़ भाग करते हैं, पानी पी लो, हाँ रोजा, अरे तो जितना भी ज्यादा पानी पी लेंगे उतना जल्दी निकल भी जाएगा। तो सिस्टमेटिक अंदाज में चुस्की ले लेकर आराम आराम से पियो, जब टाइम है तब पियो, चैन से पियो, सुख से पियो। ये का हड़बड़ाहट में बिल्कुल घटाघट पिया जा रहा है, तो ये ओवरफ्लो भी नहीं होना चाहिए, कहीं बैक ना मार दे। हाँ, सारा औंधा चित्ता हो जाएगा। तो गर्ज के ये रमजान के रोजे ये एक इंसान की जिंदगी में सिस्टम लाने के लिए और बंदों को कायदे और उसूल के तहत चलाने के लिए अल्लाह ताला ने ट्रेनिंग कैंप के तहत 1 महीने के वास्ते ये रोजे फर्ज फरमाए हैं। जब हजरत सिरमा इब्ने कैस रदिल्लाहु तआला अन्हु की ये बात हुई तो सहूलत मिल गई, रात भर खाओ पियो सुबह सादिक तक, लेकिन सुबह सादिक से पहले पहले खत्म कर देना है, बंद कर देना है, रोजा चालू कर देना है। और कुर्बत भी हराम थी। हजरत उमर फारूक आजम से वो मामला हुआ और दीगर सहाबा से मामला हुआ, तो सहाबा किराम से अगर कुछ ऐसा हो जाता था खिलाफ शरअ मामला, तो उसकी लिपापोती नहीं करते थे, नहायत ही इखलास के साथ हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाते थे और अर्ज करते थे, सरकार हमको पाक कर दीजिए, हमसे गुनाह हो गया, हमसे गलती हो गई, हमसे अल्लाह की नाफरमानी हो गई, जो भी सजा आप देंगे हम बिल्कुल हंसी खुशी तैयार हो, उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। अरे लोग रज्म यानी पत्थर मार मार कर मार डालने की सजा, जो शादीशुदा आदमी ज़िना कर ले उसकी सजा, वो भी अगर ऐसा कुछ इर्तिकाब हो गया तो हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाते थे, हुजूर मुझे पाक कर दीजिए, शैतान के बहकावे में आ गया, कर लिया मैंने कुछ गुनाह, हुजूर मुझे पाक कर दीजिए। सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा फेर देते कि चल भाई जा, बैठ जा, तू कम से कम एक बार तूने बोला है, 3 बार के इकरार पर, 4 बार के इकरार पर सजा होती है, कम से कम इसको टालम टाली करने की कोशिश करते हुजूर। लेकिन फिर भी वो सहाबी हुजूर को नाराज नहीं देखना चाहते, जहां चेहरा होता वहां दौड़ के जाते। हाँ, हजरत माइज इब्ने मालिक रदिल्लाहु ताला, हुजूर तहिरनी या रसूल अल्लाह, सरकार मुझे पाक कर दीजिए, हुजूर मुझे पाक कर दीजिए। आखिर जब खूब अच्छी तरह से उनसे इकरार करवा लिया, हर हिसाब से खुले खुले लफ्जों के अंदर, और जब पूरी तौर पर साबित हो गया कि इनसे ये काम हुआ है, तो फरमाया चलो इनको रज्म किया जाए। लोग लान तान करने लगे, अरे बहुत बड़ा गुनहगार था, बड़ा पापी था, ऐसा काय को किया, वैसा काय को किया। हुजूर की आंखों में आंसू, मेरे माइस को बुरा मत कहो, सारी दुनिया के गुनहगारों की तौबा एक तरफ और मेरे अकेले माइस की तौबा एक तरफ रखी जाए तो ये तौबा सब पर गालिब आएगी। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये था कि उम्मत के अंदर इखलास पैदा हो, और रोजा उसी मकसद से रखा गया है कि इंसान में अपने आप इखलास पैदा हो जाता है, नेकी की चाह पैदा हो जाती है। तो उस रूह रोजा को फना नहीं होने देना है, और इसको, अरे साहब जो करोड़पति है, अरबपति है, जिनके यहाँ खाने पीने की कमी नहीं है, उनको भूख प्यास का क्या मतलब दर्द होगा? जो सोने का चमचा लेकर मुंह में पैदा हुए, ऐशो आराम के साथ जिनके यहाँ जिंदगी गुजरी, वो गरीब की तकलीफ क्या जानेंगे? इस्लाम ने रोजा फर्ज किया, वो भी ऐसा कड़क रोजा कि उसमें फलाहार नहीं चल सकता, उसमें बिल्कुल न खाना न पीना, किसी तौर पर भी कुछ नहीं, बिल्कुल स्ट्रिक्टली बंद यानी बंद। अब कितना बड़ा क्यों ना अरबपति हो, उसको समझ में आता है कि फुटपाथ के ऊपर जो बेचारा भिखारी भीख मांगते बैठा है, या जो मजबूर, जो गरीब है, जिसके घर फाके चल रहे हैं, उनके यहाँ क्या मुसीबत है, उनके पेट में भूख की आग कितनी खतरनाक जल रही होगी, और उनके यहाँ कितनी तकलीफ और कैसे दर्द में दिन रात गुजर रहे होंगे। इसलिए गरीबों का दर्द अमीरों के सीनों में भी महसूस हो, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक पर रोजे फर्ज फरमा दिए। साइंटिफिकली तौर पर और तिब्बी तौर पर और मेडिकल साइंस की रूह से अगर देखा जाए तो रोजे इतने ज्यादा मुफीद, इतने ज्यादा मुफीद है कि अल्लाहु अकबर। गणेशवाड़ी के अंदर
دواخانہ ہے، آیوروید کا دواخانہ، وہاں کے بڑا سا ڈاکٹر ہے، اس نے باقاعدہ اس پہ پی ایچ ڈی کی کہ یہ مسلمان لوگ بھوکے رہتے، روزہ رکھتے، اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ ارے جب اس کو معلوم پڑا ہے تو بندے نے باقاعدہ اس کے اوپر تحقیق کی اور کہا، جس کو لنگھن کہتے ہیں، لنگھن، کہ بھئی جو بھی مریض آئے گا جس کو جوائنٹ پین ہے یا اور کوئی بھی درد ہے، اس کو سیدھے 5 7 10 15 دن بھوکا رکھا جائے، کھانا نام کی چیز ہی نہیں دیا جائے، پانی بھی نہیں، سونٹ سے ابالا ہوا پانی صرف اس کو پینا ہے، 24 گھنٹے میں وہی پیے، کھانے کے لیے ایک دانہ نہیں۔ تو بولے اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ بولے اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ باڈی جو کچھ بھی کھاتی ہے اس کے اندر جو کچھ بھی غلط اجزاء ہوتے ہیں وہ سب جوڑوں کے اندر ادھر ادھر جا کے زہریلے اجزاء وہ سب جمع ہو جاتے ہیں۔ جب کھانے کو نہیں ملتا اور معدہ کھانا چاہتا ہے تو جتنا اس نے ادھر ادھر اسٹور کیا تھا زہریلے مادے وہ سب ریورس لیتا ہے، واپس لیتا ہے۔ واپس لینے کی وجہ سے وہ اس کے پوری باڈی بالکل فری ہو جاتی ہے، سارے جراثیم، پورے جیو جنتو، جیوانو، کیٹانو اس کے ختم ہو جاتے ہیں، اور خود اس کی جسم ہی اس کا علاج کر دیتا ہے۔ سارے زہریلے مادے جسم کے وہ معدے میں جمع ہوتے ہیں اور پیخانے کے راستے وہ باہر نکل جاتے ہیں اور انسان فریش ہو جاتا ہے۔ پھر دھیرے دھیرے ان کو مقوی غذائیں دے کر معدے کے مطابق دھیرے دھیرے اس کو روٹین پر لا کر اس کا کھانا پینا چالو کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس نے جب باقاعدہ اس نے بتایا کہ واقعی جو اسلام کے اندر روزہ ہے یہ بہت قیمتی چیز ہے، بڑی انمول چیز ہے، بہت زبردست چیز ہے، اس کو تو کرنا چاہیے، روزے تو رکھنا چاہیے، ہفتے میں 1-2 دن انسان نے روزہ ہی رکھنا چاہیے۔ ہمارے آقا خود پیر کے روز روزہ رکھا کرتے تھے، یہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارکہ۔ تو اسلام جو ہے بڑا کامل اور جامع مذہب ہے، جس کے کمال و جمال کو ہر کوئی محسوس کر سکتا ہے اگر وہ محسوس کرنا چاہے تو اس کے کچھ اصول، ضابطے، قاعدے، قانون ہے، اس کو اپنے تحت نہیں چلا سکتے۔ کچھ مسائل ہے، آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ بہت سے لوگوں ایسا ہے کہ بھئی صبح آنکھ نہیں کھلتی، سحری نہیں ہوتی، اب صبح یہ اذان کے وقت آنکھ کھلی تو بغیر سحری کا روزہ ہوگا کہ فاقہ ہوگا؟ تو جو مفت کے مفتی ہے، جو گلی گلی ایسی فالتو کے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، وہ بولتے کہ نہیں بغیر سحری کے فاقہ ہوتا، روزہ نہیں ہوتا۔ یہ ظلم کرتے ہیں۔ ہاں، اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ تلاش کرے۔ تو مفت کے مفتی نہیں بننا، بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت سرمہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سو کر اٹھے تو کہا روزہ تو شروع ہو گیا، کہا ارے افطاری تو کر لو، سحری تو کر لو، نہ اب کچھ نہیں، روزہ شروع۔ ان کا بھی روزہ ہوا تھا، آپ کا بھی روزہ ہوگا۔ حالت جنابت میں سحری کرنا، ہاں غسل فرض ہو گیا اور اب سحری کا وقت آ گیا، سحری کرنا کہ نہانا، کیا کرنا؟ تو کہا بھائی ممکن ہو، پاسبل ہو تو پہلے نہا لو پھر سحری کر لو، اگر نہانا پاسبل نہیں ہے تو وضو کر لو، ہاتھ پیر اچھی طرح سے دھو لو، برش وغیرہ کر لو، سحری کرنے کے بعد پھر نہا لو، لیکن نماز نہیں قضا ہونے دینا چاہیے۔ روزے میں بدخوابی ہو جانا، روز سویا دوپہر کے اندر اور بدخوابی ہو گئی، غسل فرض ہو گیا، تو اپنے آپ ایسی غلط خواب آ جانے کی وجہ سے، غسل فرض ہو جانے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ باقی رہتا ہے، روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہاں، اپنے ہاتھ سے اگر کسی نے اپنے اوپر غسل فرض کیا تو وہ روزہ ٹوٹا، اس کے اوپر قضا بھی لازم ہے اور کفارہ یعنی 60 روزے بھی لگاتار لگاتار رکھنا ضروری، 61 روزے لازم آئیں گے اگر کسی نے یہ حرام کام کیا اور غلط کام کیا اور اپنے اوپر روزے فرض کیے۔ تو اذان ہونے تک کھانا پینا کیسا؟ تو اذان جو ہوتی ہے یہ سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد میں ہوتی ہے، روزہ چالو ہو جانے کے بعد میں ہوتی ہے، لہذا کوئی اذان ہونے تک اگر کبھی کھا پی رہا ہے تو اس کا روزہ ہی سٹارٹ نہیں ہوا ہے نا، اس پر قضا بھی اور کفارہ بھی ہے۔ اگر جان بوجھ کے اس نے اتنی تاخیر کی تو، اور اگر انجانے میں ہو گیا تو صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں، لیکن اتنا ہے کہ اس دن کا روزہ تو کسی صورت میں نہیں ہوا اگر اذان تک کھایا پیا تو۔ روزے میں حجامت کرنا، سرما لگانا کیسا؟ حجامت بھی کر سکتے، سرما بھی لگا سکتے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ داڑیاں کٹاتے پھرو اور مست مزے کا منڈن بنا کے پھرو۔
ٹوتھ پیسٹ کرنا، منجن تبکیر اور گل منجن جلی تمباکو سے دانت صاف کرنا روزے کی حالت میں یہ سخت حرام ہے، گناہ ہے۔ بعض صورتوں میں روزہ ہی ٹوٹ جائے گا، لہذا سختی سے بچنا چاہیے۔ مسواک کر سکتے ہیں، مسواک کرنا روزے کی حالت میں سنت ہے۔ روزے میں سلائن انجیکشن وغیرہ لگا سکتے ہیں، چاہے وہ رگ کے اندر ہو، چاہے وہ انجیکشن گوشت کے اندر ہو، ہر طرح کا انجیکشن اور ہر طرح کی سلائن لی جا سکتی ہے۔ روزے کی حالت میں آنکھ، کان، ناک میں دوا ڈالنا، تو ناک میں دوا ڈالنے سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ناک میں کسی حال میں روزہ یہ دوا نہیں ڈال سکتے۔ آنکھ کے اندر دوا ڈالنے سے یہ ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کا فتویٰ اور آپ باہر شریعت اٹھائیں گے تو اس میں بھی یہی ملے گا کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن پاکستان کے کچھ نئے محققین انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ بھئی کان کا کنیکشن پیٹ سے نہیں ہے، آنکھ کا کنیکشن پیٹ سے ہے، لہذا آنکھ میں دوا ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو جو عقل تسلیم کرتی ہے۔ لیکن جو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں اور عقل کے حساب سے نہیں ہے، حدیث کے حساب سے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ثابت ہے، آنکھ میں سرما اگر پہنا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو بہرحال نہ آنکھ میں ڈالو، نہ کان میں ڈالو، نہ ناک میں ڈالو، ڈال رہے کا ایک تھوڑا صبر کر لو، ختم۔ دمے کے مریض کا انہیلر کیپسول کا کش لینا، یہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دمے کی وجہ سے کچھ ایسا پمپ کرتے ہیں، کیپسول اس میں توڑ کر اس کا گیس اندر لیتے ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ چیز اندر گئی یعنی روزہ ٹوٹا۔ اچھا، وکس انہیلر، اب کچھ لوگ سردی وغیرہ کی وجہ سے وکس کا انہیلر وہ ایسا سونگھتے ہیں کیپسول ٹائپ کا لمبا سا، کہ اس سے باقاعدہ کوئی چیز دوا اڑتی ہوئی شکل میں، ہوائی شکل میں، اور کیا کہتے ہیں وہ اندر جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے، کہ صرف خوشبو ہی جاتی ہے۔ اگر کوئی چیز اجزاء اندر گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف خوشبو اندر گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہرحال اس سے بچنا چاہیے، انہیلر بھی نہیں لینا چاہیے وکس کا۔ بھاپ لینا، کورونا کال کے اندر تو بھاپ تو بہت زیادہ لوگ لیا کرتے تھے، ڈاکٹر بھی کہتے تھے، وہ بھی علاج کی ایک حصہ ہے۔ تو بھاپ لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ بھاپ میں پانی کے ذرات ہوا کرتے ہیں، اور آپ سانس لیں گے اور بھاپ لیں گے تو وہ اندر جائے گا، اس لیے روزہ ٹوٹ جائے گا، بھاپ نہیں لے سکتے روزے کی حالت میں۔ بلڈ ٹیسٹ کے لیے خون نکالنا، تو بلڈ ٹیسٹ کے لیے خون نکالا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طور پر ضرورت کے موقع پر کسی کی جان جا رہی ہے، اس کی جان بچانے کے لیے بلڈ ڈونیٹ کرنا پڑ رہا ہے، دینا پڑ رہا ہے، تو خون دیا بھی جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ سارے کچھ مسائل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے کو روزے کی طرح رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور روزے کے پیچھے اللہ تعالی نے جو راز و نیاز رکھے ہیں اسے حاصل کرنے اور روزے کی روح کو اپنانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔